میرے محترم ناظرین، آئے غار کے متعلق ایک نقطہ بڑا اہم ہے کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو بکر کو بتایا تھا کہ میں جا رہا ہوں ہجرت کے لیے یا نہیں جا رہا؟ بتایا تھا یا نہیں بتایا تھا؟ ابو بکر کو پتہ تھا یا اتفاقاً وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملا ہے؟ ملاحظہ فرمائیں، یہ کتاب المسند لأحمد ابن محمد ابن حنبل بتحقیق الشیخ احمد محمد شاکر، چاپ دار الحدیث القاہرہ، جلد نمبر 3 یہ کتاب چھپی ہے سن 1995 میں، صفحہ نمبر 331، حدیث نمبر 3062، لمبی حدیث ہے 3062، اسناد صحیح ہے۔ حدیث عبداللہ ابن عباس سے ہے اور اس میں مختلف فضائل بیان کیے ہیں اس نے، اور تقریباً 9-10 فضائل بیان کیے ہیں۔ سید المسلمین امیر المؤمنین اسد اللہ الغالب مطلوب کل طالب علی بن ابی طالب صلوات اللہ علیہ، اس میں ان کے فضائل میں سے ایک فضیلت جو انہوں نے بیان کی ہے یہاں پر، وہ حدیث بھی صحیح، وَكَانَ الْمُشْرِكُونَ يَرْمُونَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہاں، ابو بکر تو پناہ میں تھا نا، ابو بکر کس میں تھا؟ مشرکین کے پناہ میں مزے سے۔ عمر بھی پناہ میں مزے سے، وہ اسلام لایا ہی نہیں جب تک اس کو پناہ نہیں ملی عمر کو، وہ تو اس مسلمان ہی نہیں ہوا جب تک پہلے اس کو کافر نے پناہ دیا پھر وہ مسلمان ہوا، اس کو تو کبھی کوئی تکلیف نہیں پہنچا نا عمر کو اسلام کے راستے میں۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کان المشرکون یرمون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، مشرکون رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارتے تھے، بری باتیں کہتے تھے، اذیت کرتے تھے ہر طرح سے۔ شب ہجرت کو وہ اپنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بستر پہ سوتے تھے تو ان کو پتھر مارتے تھے۔ اچھا، انہوں نے امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے بستر پہ لٹایا، فجاء ابو بکر وعلی النائم، ابو بکر آئے اور علی علیہ الصلوۃ والسلام وہاں پہ سو رہے تھے بستر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ، شب ہجرت کی بات ہو رہی ہے۔ قال وابو بکر یحسب انہ نبی اللہ، ابو بکر کو یہ گمان تھا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پہ سو رہے ہیں۔ فقال یا نبی اللہ، اس نے کہا اے پیغمبر خدا، ٹھیک ہے نا، شب ہجرت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جا چکے ہیں، اپنی جگہ پہ کس کو سلایا انہوں نے؟ امیر المؤمنین علیہ السلام کو۔ کفار بھی نے گھر کو محاصرے میں لیا، پتھر مار رہے ہیں، تو اس حالت میں اس کو پتہ ہی نہیں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جا چکے ہیں۔ کہتا ہے یا نبی اللہ، ابھی بالکل اس نے سارا پلان ایکسپوز کرنا تھا ابو بکر نے، جتنے حکمت کے ساتھ اور جتنے اختفاء کے ساتھ اور رازداری کے ساتھ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بستر پر اپنے بھائی کو سلایا ہے، بھائی کو قتل ہونے جا رہے ہیں، امیر المؤمنین علیہ السلام شہید ہونے جا رہے ہیں، کیونکہ وہ بستر ہے قتل ہونے، کیونکہ کفار نے آپس میں معاہدہ کیا ہے کہ آج کی رات ہم ان کو قتل کریں گے، تو یہ بستر ہے موت کی، جو بھی ادھر سوئے گا وہ قتل ہوگا، مگر یہ کہ اللہ بچائے، مگر یہ کہ اللہ بچائے۔ تو ابو بکر ادھر آ رہا ہے، کفار بھی دیکھ رہے ہیں، اب سارا پلان ہی ایکسپوز کر رہا ہے۔ کیسے ایکسپوز کر رہا ہے بھائی؟ ایکسپوز اس طرح کر رہا ہے کہ وہ کہہ رہا ہے یا نبی اللہ، یا نبی اللہ۔ اگر اچھا اب امیر المؤمنین ایسا وہاں پہ سو رہے ہیں، اب وہ تو بڑے مشکل میں پھنس گئے، بڑے مشکل سے میں پھنس گئے، ٹھیک ہے نا، کہ اس کو کیا جواب دیں، کیوں ایسا کر رہے ہو تم؟ تو اس سے بخوبی پتہ چلتا ہے کہ ابو بکر کو پتہ نہیں تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جا چکے ہیں، وہ اس راز میں شریک ہی نہیں تھے، ہجرت کے راز میں۔ قال فقال له علی علیہ السلام ان نبی اللہ قد انطلق نحو بئر میمون فادرکه، امیر المؤمنین علیہ السلام نے کہا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جا چکے ہیں بنی میمون کا جو کنواں ہے وہاں کی، اس کی طرف تم ادھر چلے جانا۔ تو یہ تو مجبوری کے ساتھ امیر المؤمنین علیہ السلام کو کہنا پڑا، وإلا یہ تو ادھر تو یہ کہہ دیتا کہ پیغمبر کہاں، پیغمبر کہاں، سب کو بتا دیتا، بھائی سب کو پتہ چل جاتا کہ وہ جا چکے ہیں نا، پھر کفار تو ادھر ان کے پیچھے پڑ جاتے ہیں کہ تلاش کرو کیا کہاں بھاگ گئے کہ ان کو قتل کیا جائے۔ فانطلق ابو بکر فدخل معه الغار، تو ابو بکر چلا گیا ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس وقت غار میں داخل ہوا ہے۔ اچھا، اس حدیث کو کئی لوگوں نے نقل کیا، یہ کتاب فضائل الصحابہ احمد حنبل کی فضائل الصحابہ، چاپ دار ابن الجوزی، اس کتاب میں ملاحظہ فرمائے یہی حدیث صفحہ نمبر 849 میں اس کے متعلق اس کتاب کے محقق
بہت بلند پائے کہ وہ حدیث کے پروفیسر ہیں وسیع اللہ عباس، انہوں نے کہا اسناد حسن، انہوں نے بھی کہا اسناد حسن ہے اس کو، حالانکہ وہ کٹر وہابی ہے۔ اور اس میں یہی جملے ہیں، بھلے یہی جملے جو میں نے آپ کی خدمت میں مسند سے نقل کی یہاں پر بھی ہیں۔ اچھا، المستدرک علی الصحیحین للحاکم النیشابوری، چاپ دار الکتب العلمیہ، الجزء الثالث، چھپی ہے کتاب سنہ 2002 میں۔ یہاں پر ملاحظہ فرمائیے حدیث نمبر 4652 صفحہ نمبر 143، وہی حدیث عبداللہ ابن عباس کی حدیث جو جامع فضائل امیر المؤمنین علیہ السلام ہے، وَكَانَ الْمُشْرِكُونَ يَرْمُونَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال فی التلخیص، حدیث صحیح۔ ذہبی نے بھی کہا ہے کہ حدیث صحیح ہے۔ الفاظ کو میں دوبارہ نہیں پڑھتا، الفاظ وہی ہیں، دوبارہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور حاکم نے بھی کہا کہ ہذا حدیث صحیح الاسناد، حاکم نے بھی، اور ذہبی جو ناصبی کٹر ہے اس نے بھی کہا کہ حدیث صحیح ہے۔ ضیاء المقدسی صاحب کتاب المختارہ، جس نے یہ وعدہ دیا ہے کہ اپنی کتاب میں صرف صحیح احادیث وارد کرے جو بخاری مسلم کی طرح حجت ہیں، الاحادیث المختارہ لضیاء المقدسی، جلد نمبر 13، چھپی ہے کتاب سنہ 2000 میں۔ اس کتاب میں بھی انہوں نے صفحہ نمبر 26 میں، جلد نمبر 13 میں، صفحہ نمبر 26 میں اسی حدیث کو نقل کیا ہے کہ الفاظ میں نہیں دہراتا، بس واضح طور پر ہے کہ ابو بکر کو پتہ نہیں تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہاں ہے۔ السنن الکبریٰ میں احمد ابن شعیب النسائی ابو عبد الرحمن نے بھی اس کو نقل کیا ہے، چاپ الرسالہ العالمیہ الجزء السابع جو سنہ 2001 میں چھپی ہے۔ یہاں پر صفحہ نمبر 416 میں حدیث نمبر 8355 میں، وَلَبِسَ ثَوْبَ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وَنَام، امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس مبارک پہنا ہے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے پہن کر ان کے بستر پہ سوئے ہیں، شہید ہونے جا رہے ہیں۔ وَنَام فَجَعَلَ الْمُشْرِكُونَ يَرْمُونَ كَمَا يَرْمُونَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مشرک پتھر مار رہے تھے جس طرح وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مارتے تھے۔ وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُ نَبِيُّ اللَّهِ، وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ یہاں پہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے ہیں۔ فَجَاءَ أَبُو بَكْرٍ فَقَالَ يَا نَبِيَ اللَّهِ، تو مشرکین کی طرح ابو بکر بھی یہ سوچ رہا تھا کہ یہاں پر پیغمبر سو رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو اس نے کہا یا نبی اللہ۔ فقال علی علیہ السلام ان نبی اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قد ذهب نحو بئر میمونہ، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم میمونہ کے کنویں کی طرف چلے گئے، پھر وہ وہاں سے ابو بکر چل پڑا، ٹھیک ہے نا۔ تو پتہ یہ چلا ہجرت کے متعلق کہ یہ ابو بکر جو ہے یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا رازدار نہیں تھا، یہ اتفاق سے، کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پلان ایکسپوز ہو جاتا، کیونکہ ادھر آیا ہے وہ کہہ رہے ہیں یا نبی اللہ یا نبی اللہ، کفار وہاں پہ گھیرے میں لے، وہ پتھر مار رہے ہیں، ان کو پتہ چلے کہ نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے تو سارا پلان ایکسپوز ہو جائے گا، نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قتل ہو جائیں گے، تو امیر المؤمنین علیہ السلام کو کہنا پڑا کہ وہ کہیں اور ہے، تو یہ پیچھے پڑ گیا، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے اس کو ساتھ لے کے گئے، کیونکہ اگر واپس اس کو پلٹا دیتے یہ پتہ نہیں یہ کفار کو کیا بتا دیتا، ایک دو تپڑ بھی مارتا ہے نا تو یہ کہہ دیتا کہ میں نے دیکھا وہ وہاں جانا۔ اچھا، اب آتے ہیں آئے غار کی طرف میرے محترم ناظرین۔ آئے غار میں جماعت عمریہ کہتے ہیں یہ ابو بکر کی مدح میں نازل ہوئی ہے، ابو بکر کی مدح میں آئے غار سورہ توبہ میں نازل ہوئی ہے، اور اس میں ابو بکر کی مدح ہے، اور یہ ایک جھوٹ ہے میرے محترم ناظرین، کیونکہ آئے غار کا شان نزول کہاں؟ آئے غار کا شان نزول تو شب ہجرت نہیں ہے، آئے غار کا نزول اوائل ہجرت نہیں ہے، آئے غار کا نزول ہے غزوہ تبوک، غزوہ تبوک، غزوہ تبوک، اور یہ تعریف کے لیے نازل نہیں ہوئی، یہ مذمت کے لیے نازل ہوئی ہے، کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کو کہہ رہے تھے کہ آؤ نکلو جہاد کی طرف، وہ مختلف بہانے کر رہے تھے، ہوا گرم ہے، فصل ہے، فصل کو ہم نے لینا ہے، اتنی دور کہاں جانا، کیا ہے، کیا وجہ، کیا ہم نہیں جاتے بھائی، جو آپ خود چلے جاؤ۔ جب صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوامر سے سرپیچی کرتے تھے اور بے شرمی کے ساتھ جانے سے انکار کر رہے تھے، تو اللہ تعالی نے یہ آیت نازل کیا، کئی آیات نازل کی، ان میں سے ایک آیہ غار ہے،